رونے لگا, گڑگڑانے لگا کہ بار الہ دنیا میں نے جو غلطی کی ہے اسے معاف فرما دے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر روز محشر اللہ نے یزید کو معاف کر دیا, پوری توجہ چاہتا ہوں, اگر روز محشر اللہ نے یزید کو معاف کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ جو 1400 سال سے تم لعنت کرتے ہوئے آ رہے ہو تو تمہاری لعنت کا کیا ہوگا؟ تھیوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ یزید کو لعنت نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اگر یزید نے اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ نے یزید کو معاف کر دیا تو جو 1400 سال سے تم لعنت کرتے آ رہے ہو تو تمہاری لعنت کا کیا ہوگا؟ یہاں پہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کا بہت ہی مشہور جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جوانوں, جب تم سے یہ کوئی کہے نا کہ اگر اللہ نے یزید کو روز محشر معاف کر دیا تو تمہاری لعنت کا کیا ہوگا, تو وہ کہتے ہیں ان کو جواب یہ دینا کہ جب اللہ یزید کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے تو ہماری لعنت کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ جب اللہ یزید کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے تو ہماری لعنت کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ یہ تو مسئلہ اس وقت آئے گا جب اللہ یزید کو معاف کرے گا. اللہ یزید کو معاف کرے گا ہی نہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی رسول کائنات اس دنیا میں نہیں آئے ہیں, اور نہ ہی جناب عیسیٰ اس دنیا میں آئے ہیں, اور نہ ہی یزید آئے اس دنیا میں, اور نہ ہی امام حسین آئے اس دنیا میں. جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کربلا سے جب گزرنے کے بعد جب ان کے پیروں میں چوٹ آئی تو خون نکلا, پھر اللہ نے ساری باتیں بتائی کہ یہاں پہ میرے حبیب کا نواسہ جو ہے قتل کیا جائے گا. تو عزیزان محترم, اس وقت جو ہے اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا, موسیٰ لو سألتنی من الاولین والآخرین لأجبتک ما خلا قاتل الحسین. اے موسیٰ, تم جس کے بارے میں سوال کرو گے میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اے موسیٰ اتنا یاد رکھ لو, ما خلا قاتل الحسین, اے موسیٰ اتنا یاد رکھ لو میں سب کو معاف کر سکتا ہوں لیکن قاتل حسین کو نہیں معاف کر سکتا. عزیزان محترم, اللہ یزید کو معاف نہیں کرے گا, اور یہی وجہ ہے کہ ہم 1400 سال سے یزید پہ لعنت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے دوں کہ اللہ یزید کو کیوں نہیں معاف کرے گا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد نعرہ چھٹے امام کے بعد ایک شخص سے آیا, اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جب ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو لہٰذا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ یزید کو معاف کر دے گا. اس کے ذہن میں یہی بات ہے. یہ بات لے کر مولا کے پاس آیا. آتی ساتھ مولا سے سوال کہ مولا یہ بتائیے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. چھٹے امام نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر آنے والے نے سوال کیا تو مولا یہ بتائیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس پوری دنیا کو ایک انڈے کے اندر سمو دے. جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس پوری دنیا کو ایک انڈے کے اندر سمو دے؟ مولا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ دیکھو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس پوری دنیا کو ایک انڈے کے اندر سمو دے, لیکن انڈے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ پوری دنیا کو اپنے اندر لے لے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پوری دنیا کو ایک انڈے کے اندر سمو سکتا ہے, لیکن انڈے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس پوری دنیا کو اپنے اندر لے لے. پھر مولا نے اسے کہا کہ تیرے ذہن میں جو سوال ہے اس کا جواب سن. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ یزید کو معاف کر سکتا ہے, لیکن یزید کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جا سکے. اللہ اس بات پر قادر ہے لیکن یزید کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ جو اسے معاف کر سکے. تو عزیزان محترم, سب سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم یزید پہ لعنت کرتے رہیں گے, اب چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. ہم جو ہے ہر چیز میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن عزاداری میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ سوال جو ہے غیروں کی طرف سے ہوتا ہے, اور دوسرا سوال جو ہے وہ اپنوں کی طرف سے ہوتا ہے. جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے
اور جو ہے بڑے بڑے اشتہار جو ہے لگائے جاتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ شب بیداری ہے، فلاں جگہ جلوس ہے، فلاں جگہ مجلس ہے. تو کچھ اپنوں کے درمیان جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی زیادہ مجلسیں کیوں، اتنی زیادہ شب بیداریاں کیوں، اتنا زیادہ جلوس کیوں، اتنا زیادہ پیسہ کیوں خرچہ کرتے ہو؟ تو عزیزان محترم وہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ عزاداری میں خرچ کر رہے ہیں یہی پیسہ جو ہے کسی غریب کو دے دیجئے، کسی بیواؤں کو دے دیجئے، کسی یتیم کو دے دیجئے. میں سوال کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی تمہیں صرف محرم ہی میں غریب نظر آتے ہیں؟ تمہیں صرف محرم ہی میں غریب نظر آتے ہیں؟ تمہیں صرف محرم ہی میں بیوہ عورتیں دکھائی دیتی ہیں؟ تمہیں صرف جو ہے محرم ہی میں یتیم بچے دکھائی دیتے ہیں؟ تم سال بھر کہاں رہتے ہو؟ جیسے ہی امام حسین کی عزاداری ہونے لگتی ہے سوال کرنے لگے اتنا زیادہ کھانا کیوں، اتنا زیادہ تبرک کیوں، یہی ساری چیزیں جو ہے غریبوں میں بانٹ دو. عزیزان محترم میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی اتنا بتائیے جو آپ جو ہے اے سی والی گاڑی میں چلتے ہیں یہ گاڑی جو ہے بیچ کے کسی غریب کی مدد کر دیجئے، کسی بیوہ کی مدد کر دیجئے. وہ کہیں گے مولانا میں گاڑی نہیں بیچ سکتا. میں کہوں گا کیوں نہیں بیچ سکتے؟ وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری مجبوری ہے. میں پوچھوں گا تمہاری مجبوری کیسی ہے؟ وہ کہے گا میری مجبوری یہ ہے کہ سماج میں میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ مجھے گاڑی ہی سے چلنا پڑے گا. میں کہوں گا تمہیں اپنا اسٹیٹس یاد ہے، حسین کا اسٹیٹس نہیں یاد ہے. لیکن حسین کا اسٹیٹس نہیں یاد ہے. عزیزان محترم میں توجہ چاہتا ہوں کہ اتنا خیال رکھ لیں یہ جو ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں صرف اور صرف جو ہے امام حسین کی عزاداری کو کم کرنے کے لیے. عزیزان محترم یہ دشمن کی ایک پلاننگ ہے کہ جو ہے میٹھی میٹھی باتیں کہتے کہ بھائی جس مولا کے لیے تم جو ہے مجلس کر رہے ہو اسی مولا کے نام پر یہ ساری باتیں صحیح ہے، آپ جو ہے خرچے کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، لیکن امام حسین کا حق کاٹ کے نہیں. اتنا یاد رکھیے دنیا میں جتنی بھی دولت ہے اگر ساری دولت جو ہے حسین کے نام پر خرچ کر دی جائے تو کربلا میں جو ایک قطرہ خون بہا تھا اس ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہوگا. تم نے سمجھا کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے؟ اور عزیزان محترم جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ مجلسیں برپا کیا کیجیے، اتنا زیادہ جو ہے شب بیداریاں کیا کیجیے. آپ کو پتا ہے اللہ جو ہے امام حسین سے بہت محبت کرتا ہے اور جب آپ عزاداری میں خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے بے انتہا محبت رکھتا ہے. جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ میں نے اپنے حبیب کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے. جناب موسیٰ نے سوال کیا بارے رہا انہیں اپنے حبیب کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت کیوں عطا کی ہے؟ اللہ نے کہا 10 چیزوں کی وجہ سے. جناب موسیٰ نے کہا بارے رہا وہ 10 چیزیں کیا ہے؟ اللہ نے گنوانا شروع کر دیا نماز، روزہ، حج، زکات، جمعہ، قرآن، جماعت. پھر اللہ نے کہا لاشر عاشورہ. جناب موسیٰ نے کہا بارے رہا مجھے 9 چیزیں سمجھ میں آ گئی لیکن یہ عاشورہ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے کہا کہ عاشورہ وہ دن ہے کہ جب میرے حبیب کا نواسہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. اور موسیٰ اتنا یاد رکھ لو جو بھی میرے حبیب کے نواسے پر گریہ کرے گا میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے بلا حساب جنت میں داخل کروں گا. اور پھر اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اتنا یاد رکھو جو بھی میرے حبیب کے نواسے کے لیے 1 روپیہ خرچہ کرے گا. روایت میں جملہ جو ہے درہم ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 1 روپیہ. اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ جو بھی میرے حسین کے لیے 1 روپیہ خرچہ کرے گا میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں اسے اسی دنیا میں اس 1 روپیے کے بدلے 70 روپیہ عطا کروں گا. اور عزیزان محترم جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ضعیف سے ضعیف انسان ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے اپنی عمر کی آخری زندگی گزارنے کا موقع مل گیا ہے آپ نے اپنے کسی بھی زندگی کے حصے میں یہ دیکھا ہو کہ عزاداری کم ہونا شروع ہو گئی ہو؟ سب یہی کہیں گے عزاداری بڑھ رہی ہے. عزاداری اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کیونکہ اس میں فضیلت زیادہ پائی جاتی ہے. ایک سلوات پڑھے پر محمد والے اور عزیزان محترم میری گزارش جو ہے اتنی ہے کہ میں آپ سے زبردستی نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے امام حسین کے لیے خرچہ کیجیے. اگر آپ کا دل ہے تو امام حسین کے نام پہ خرچ کیجیے. عزیزان محترم اللہ پہ انتہا بھروسہ رکھتا ہے ان حضرات کو جو حسین کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں. ایران کا ایک بادشاہ تھا
اسی بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا نبی مرزا. اب وزیر بھائی اس کے پاس پاور ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ظلم کرتا تھا لوگوں پر. اب جب سامنے والا ایسا ہو, لوگوں کو ستاتا ہو, مثال کے طور پر کوئی بھی کام جو ہے بادشاہ سے یہ ٹال مٹول کرتا تھا, تو سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مر کیوں نہیں جاتا, مر کیوں نہیں جاتا. اتفاق سے وہ اس دنیا سے انتقال کر گیا. اب جب انتقال کر گیا تو سارے لوگ جو ہے کہنے لگے کہ بھائی پہنچ گئے اپنی جگہ, اتنا زیادہ جو ہے کوئی بھی ایک ایسا پورا کام نہیں تھا جو وہ نہ کرتا ہو. اب سارے لوگ جو خوش ہو رہے ہیں کہ چلو بھیا کم سے کم مرا تو یہ کم سے کم. عزیزان محترم, جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اسی محلے میں آیت اللہ رہتے تھے. آیت اللہ نے خواب میں کیا دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں جو ہے وہ سیر کر رہے ہیں. جنت میں سیر کرتے کرتے انہیں ایک محل دکھا. اس محل کے اوپر جو ہے نام لکھا ہوا تھا نبی مرزا. اب یہ بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ بھائی ایسا انسان اور جنت میں اس کا محل. تو یہ سوچ ہی رہتے کہ بھائی میں پتا کروں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جنت میں اتنا بڑا محل جو ہے نبی مرزا کا بنا ہوا ہے. ایک فرشتے کا گزر ہوا, انہوں نے فرشتے سے کہا کہ دیکھیے محل جس کا ہے میں اندر جانا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے. فرشتے نے کہا کہ آپ اندر جا سکتے ہیں. اب جیسے ہی جو ہے آیت اللہ صاحب جو ہے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا, نبی مرزا جو ہے آرام سے جو ہے بیٹھا ہوا ہے. اب نبی مرزا نے آیت اللہ سے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو تو یقین نہیں ہو رہا ہوگا. آیت اللہ نے کہا کہ واقعی مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارا اتنا بڑا محل جنت میں. اس نے کہا, نبی مرزا نے کہا کہ آیت اللہ صاحب یہ میرے عمل کا نتیجہ نہیں ہے, یہ حسین کی عطا ہے. یہ میرے عمل کا نتیجہ نہیں ہے, یہ حسین کی عطا ہے. میرا عمل تو جہنم کے جانے کے برابر ہے. تو نبی مرزا نے آیت اللہ نے کہا کہ بتاؤ اصل میں ہوا کیا تھا. اس نبی مرزا نے کہا کہ دیکھیے میں دنیا میں جتنی بھی برائیاں کرتا رہا لیکن ایک اچھی عادت جو ہے میرے اندر تھی. انہوں نے کہا تمہارے اندر کون سی اچھی عادت تھی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی بھی دنیا میں جو ہے میرے چاہنے والوں کو, میرے رشتے دار کو یہ بات نہیں پتا ہوگی. کہا بتاؤ وہ بات کیا ہے؟ کہا دیکھو بادشاہ کا میں وزیر تھا, جو پیسہ مجھے ملتا تھا, سیلری جو ملتی تھی, ساری دنیا کے سامنے آشکار تھا کہ بادشاہ کا وزیر لیا تھا, اس سے پیسہ ملتا ہے. لیکن پوری دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ میرے پاس ایک نمک کی کان تھی اور اس نمک کی کان کا جو بھی پیسہ آتا تھا 1 روپیہ بھی میں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا. وہ سارا کا سارا جو ہے میں نے جب اشرف بھیجتا تھا صرف اور صرف امام حسین کی عزاداری کے لیے. اسی بنیاد پر جو ہے اللہ نے مجھے جنت میں اتنا محل دیا ہے. تو عزیزان محترم, حسین اسے کہتے ہیں جو گنہگاروں کی نجات کا سبب بنے. جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ امام حسین کی عزاداری کے لیے خرچہ کیجیے. عزیزان محترم, سوال آپ پر ہوتے رہیں گے لیکن سوال کو جو ہے ذہن میں نہ رکھیے گا, کیونکہ نماز واجب ہر انسان کو پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے واجب ہر انسان کو رکھنا ہے, لیکن جب دنیا سے انسان جائے تو کوئی ایک ایسا عمل ہو ایسا کہ جس کی بنیاد پر اللہ جو ہے اسے نہ تو قبر میں سوال و جواب کرے اور نہ جو ہے عالم برزخ میں کوئی اس کے لیے پریشانی ہو. اور اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ ہے ذات امام حسین علیہ السلام. عزیزان محترم, یہ 2 سوال آپ کے سامنے ہر سال محترم میں آتے ہیں کہ یزید پہ لعنت کیوں کرنی چاہیے, اور دوسرا جو اپنوں کے درمیان ہوتا ہے کہ امام حسین کی عزاداری کے لیے کیوں خرچہ کرنا چاہیے. عزیزان محترم, جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ امام حسین کے لیے خرچہ کیا کیجیے. سلوات پڑھے پر محمد والے یہ 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی. اب جس آیت کا میں نے انتخاب کیا اس آیت کے ضمن میں 2-4 جملے آپ سماعت فرما لیں. کہ قرآن مجید کا دوسرا ہی سورہ ہے جسے سورہ بقرہ کہتے ہیں. اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. ھدی للمتقین, اور یہ قرآن جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے. عزیزان محترم, اللہ کی سایہ سے بات صاف ظاہر ہے کہ قرآن ہر کسی کو ہدایت نہیں کرے گا. قرآن سے ہدایت وہی پائے گا جو متقی ہوگا. اب انسان لاکھ قرآن پڑھتا چلا جائے, لاکھ قرآن پہ قرآن حفظ کرتا چلا جائے, 1 دن نہیں 2 دن نہیں روزانہ کئی قرآن ختم کرتا چلا جائے, قرآن اسے ہدایت نہیں کرے گا جب تک وہ متقی نہ بن جائے. قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے. اب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے متقی ہونا چاہیے. اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ بھائی مولانا جب کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے متقی ہونا چاہیے تو پھر ہمیں یہ بھی بتائیے کہ متقی ہوتے کیسے ہیں, متقی کے صفات کیا ہے.
تاکہ ہم پہلے متقی بن جائیں پھر اس کے بعد قرآن سے ہدایت حاصل کر لیں. یہی سوال میرے بھی ذہن میں آیا. میں نے کہا بار الہ تو کہے تو رہا ہے ہدی للمتقین، قرآن جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے. بار الہ بتا متقی کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے کہا قرآن کی آیت کو آگے پڑھو. اب ہم جب قرآن کی آیت کو آگے پڑھنا شروع کیے تو اللہ نے 5 صفتیں بیان کی ہیں متقی کی. سب سے پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ نے کہا قرآن اسے ہدایت کرے گا جو متقی ہوگا. اور متقی کی اللہ تعالیٰ نے 5 صفتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب. متقی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھے گا. غیب کہتے کسے ہیں؟ جو سامنے دکھائی نہ کہ اسے کہتے ہیں غیب. تو یہاں پر غیب سے مراد کیا ہے؟ جو سامنے موجود ہے نا اسے غیب کہتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھے گا. غیب کہتے کسے؟ جو سامنے موجود نہ ہو. بہت ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نہیں، ایمان رکھتے ہیں. جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. روح ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے پھر بھی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک جو ہمارا عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ شیطان ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن عقیدہ اتنا ہے کہ بہکاتا ضرور ہے، بہکاتا ضرور ہے. یہاں پر الذین یؤمنون بالغیب سے مراد کیا ہے؟ کہ متقی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھے گا. غیب سے مراد کیا ہے؟ تو کسی نے مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے غیب پر ایمان رکھنے سے مراد کیا ہے؟ مولا نے کہا غیب پر ایمان رکھنے سے مراد نہ تو جنات ہے، نہ تو فرشتے ہیں، نہ تو ہوا ہے، نہ تو روح ہے، نہ تو جنت ہے، نہ تو جہنم ہے، بلکہ غیب پر ایمان رکھنے سے مراد غیبت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ محترم سمجھ میں آیا. بہت سے جوان سوال کرتے ہیں کہ مولانا وہ بھی تو قرآن سے نماز پڑھتے ہیں، مولانا وہ بھی تو قرآن سے وضو کرتے ہیں، مولانا وہ بھی تو قرآن سے ساری چیزیں لیتے ہیں، پھر انہیں ہدایت کیوں نہیں ملی؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلی صفت لگائی ہے کہ دیکھو قرآن اسی کو ہدایت کرے گا جو امام کے غیبت پر ایمان رکھے گا. اور ہمارے علاوہ الحمدللہ کوئی بھی جو ہے امام کے غیبت پر ایمان نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہی دین جو ہے سب سے زیادہ حق پر ہے، کیونکہ ہم اللہ نے سب سے پہلی صفت بیان کی کہ والذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا. عزیزان محترم یہاں پر جو ہے تھوڑا سا سنجیدہ آپ کے لیے ہو جائے گا کہ ہم اور آپ جو ہے مولا کے غیبت پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مولا پردے غیب میں موجود ہے. ساری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ہر مذہب والوں کا عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا جو پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا. لیکن سارے مذاہب والے یہی کہتے ہیں کہ آنے والا بھی پیدا ہوگا. ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا پیدا ہو چکے ہیں. اور جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے ہم پر اشکال کرتے ہیں کہ بھائی شیعہ حضرات الگ سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ان کے امام جو ہے پردے غیب میں ہیں. تو عزیزان محترم میں نے آپ سے کہا کہ مولا کی غیبت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، لیکن صرف مولا کے غیبت کا عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہے. ساتھ میں ہماری ذمہ داری ہے کہ مولا کے اوپر جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب بھی دینا ہماری ذمہ داری ہے. اب ہم سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ شیعوں کا الگ سے عقیدہ ہے کہ ان کے امام جو ہے پیدا ہو چکے ہیں 1400-1200 سال سے جو ہے پردے غیب میں ہے. جب آپ سے کوئی سوال کرے گا تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ آپ مولا کے غیبت کو ثابت کر سکتے ہیں؟ عزیزان محترم ہر شیعہ حیدر کرار کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امام کی غیبت کو ثابت کرے، کیونکہ جب بھی سامنے والا کوئی سوال کرے تاکہ ہم اسے جواب دے سکیں. تو عزیزان محترم میں 2 دلیلیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ مولا پردے غیب میں موجود ہے. پہلی دلیل قرآن سے دوں گا اور دوسری دلیل جو ہے حدیث رسول سے. یہ 2 دلیلیں ایسی ہیں کہ جس کو ہر مسلمان مانتا ہے. مسلمان جو ہے قرآن کا انکار نہیں کر سکتا، مسلمان جو ہے رسول کی حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. تو لہذا 2 دلیلیں میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر امام کا وجود جو ہے ثابت ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب سامنے والا سوال کرے تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے. سب سے پہلے جو ہے مولا کی غیبت کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں قرآن سے. قرآن میں سورہ ہے جسے سورہ قدر کہتے ہیں.
آپ حضرات جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آپ ہیں، مجھ سے بزرگ ہیں، سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو سورہ قدر ہے. سورہ قدر کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب تمہیں کیا پتا لیلۃ قدر کیا ہے؟ جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے. جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو جس ذات میں قرآن نازل ہو وہ ذات تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اور عزیزان محترم، یہ شب قدر جو ہے تمام مسلمان جو انجام دیتے ہیں. شیعوں کے 3 راتیں ہیں، 19ویں، 21ویں، 23ویں، اور ہمارے برادران اہل سنت کے 27ویں تک ہے. 27 تک ہے شب قدر. اس شب قدر میں ہوتا کیا؟ ہر سال آپ جو اعمال کرتے ہیں، اس شب قدر کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اللہ نے بیان کیا تنزل الملائکۃ والروح. شب قدر میں جو ہے ملائکہ جو ہے نازل ہوتے ہیں. اور یہاں پہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مولانا سے پوچھ لیجیے تنزل مضارع کا صیغہ ہے. جب مضارع کا صیغہ آ جائے تو اس کا مطلب کہ کام رکا نہیں ہے، کام ہوتا چلا جا رہا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ جو ہے ہر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں. من کل امر، اللہ تعالیٰ کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے 2019 کی شب قدر کی تو 2019 میں بھی جو ملائکہ نازل ہوئے تھے. آپ نے 2021 کی جو ہے شب قدر کی تو 2020 میں بھی ملائکہ نازل ہوئے تھے امر لے کر. اس کا مطلب ہے کہ ہر سال جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ امر لے کر نازل ہوتے ہیں. اور جو سال بھر ہونے والا رہتا ہے اسی شب قدر میں معین کر دیا جاتا ہے کہ سال بھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اب اس بات میں یہیں پر رکنے دیجئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے توریت جب نازل کی تو کیا جناب موسیٰ تھے یا نہیں تھے؟ آپ کہیں گے جناب موسیٰ پہلے سے موجود ہے، پھر اللہ نے توریت نازل کی. اللہ نے جب زبور نازل کی تو کیا جناب داؤد موجود تھے یا موجود نہیں تھے؟ آپ کہیں گے جناب داؤد موجود تھے. اللہ نے جب انجیل نازل کی تو کیا جناب عیسیٰ موجود تھے یا موجود نہیں تھے؟ آپ کہیں گے جناب عیسیٰ موجود تھے. پھر اللہ نے جب قرآن نازل کیا تو یہ بتائیے سرور کائنات موجود تھے یا موجود نہیں تھے؟ آپ کہیں گے موجود تھے. اللہ نے کتاب کو اس وقت تک نازل نہیں کیا جب تک لینے والا دنیا میں موجود نہ رہے. یعنی اللہ نے کتاب کو اسی وقت نازل کیا جب لینے والا موجود تھا. اب اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو ہر شب قدر میں ملائکہ امر لے کر نازل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پردہ غیب میں کوئی ولی کے امر موجود ہے. بھائی جب امر نازل ہو رہا ہے تو امر جب نازل ہوتا ہے تو اس کے لیے ولی امر کا ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب کہ پردہ غیب میں کوئی ولی کے امر موجود ہے. یہ پہلی دلیل ہے قرآن سے. دوسری دلیل جو ہے آپ کے سامنے حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا کہ مما ولم یعرف امام زمانے فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ حدیث ہمارے یہاں بھی ہے اور سارے جو اسلام کے مذاہب ہیں سارے یہ حدیث معتبر پائی جاتی ہے. یعنی بہت سی حدیثیں رہتے ہیں کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے یا جو اس کا راوی جو ہے جھوٹا ہے، کچھ بھی بہانہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ حدیث ایک ایسی ہے جو ان کے ہاں بھی معتبر ہے اور ہمارے یہاں بھی معتبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا سے جائے گا اگر اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جاہلیت جو ہے جاہل سے آیا ہے. عزیزان محترم، جاہلیت سے مراد جاہل ہونا نہیں ہے بلکہ جاہلیت سے مراد ہے کافر یا مشرک. تو عزیزان محترم جملہ کہنے دیجئے، جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر مرتا ہے. تو لہٰذا جو ہے 2 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے دی، قرآن سے اور ایک حدیث سے. اگر کوئی بھی آپ سے سوال کرے کہ بھائی آپ اپنے مولا کا وجود ثابت کیجئے، پہلی دلیل سورہ قدر ہے اور دوسری دلیل جو ہے یہ حدیث کریمہ ہے. اور یہ حدیث اتنی زیادہ مشہور ہے، ہم سمجھتے ہیں اسی زمانے میں مشہور ہے. عزیزان محترم، یہ حدیث جو ہے رسول کے بعد بھی بہت زیادہ مشہور تھی اور لوگ جو ہے اس حدیث کے ذریعے جو استدلال پیش کرتے تھے. انہی استدلال پیش کرنے میں ایک شخص ہے جناب عبداللہ ابن عمر.
جب جو ہے امیر شام نے جب امیر شام اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے خط لکھا تھا یزید کے نام، اور اس نے کہا تھا دیکھو 4 لوگوں سے بیعت لے لینا، 4 لوگ تمہاری بیعت نہیں کریں گے، اس میں سے ایک عبداللہ ابن عمر، دوسرے جو ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر، اور تیسرے جو عبداللہ ابن زبیر، اور چوتھے جو ہے امام حسین۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ 4 جو ہے تمہاری بیعت نہیں کریں گے، لیکن ان 4 میں جو اگر تم ان کو چاہو تو پیسے سے خرید سکتے ہو، لیکن حسین کو نہیں خریدا جا سکتا، حسین تمہاری بیعت نہیں کریں گے۔ جب یہی عبداللہ ابن عمر کی ملاقات جو ہے امام حسین سے مکہ مکرمہ میں ہوئی، اس نے امام حسین سے کہا کہ آپ جو ہے یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ امام حسین نے کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اتنا یاد ہے کہ اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو یزید جو ہے مسلمانوں کا خون بہے گا، تو لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ امام حسین نے کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ ابن عمر نے امام حسین ہی سے کہا کہ دیکھیے ہم نے اپنے آپ کے نانا سے یہ بھی سنا تھا کہ جو بھی حسین کا ساتھ نہیں دے گا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ تو امام حسین نے کہا کہ جب تم نے میرے نانا کی حدیث سنی ہے تو میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کا ساتھ دے دیا تو پھر آپ کے ساتھ میرا بھی قتل ہو جائے گا، تاکہ میں آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوں۔ تو امام حسین نے کہا کہ کیا تم یزید کی بیعت کرو گے؟ کہا میں یزید کی بھی بیعت نہیں کروں گا، آپ کا ساتھ نہیں دوں گا اور یزید کی بیعت بھی نہیں کروں گا۔ لیکن جب یہ مدینہ آیا تو مدینے میں پریشر پڑا، جو حوالی مدینہ، تو اس نے کہا یزید کی بیعت کرو، اور اس نے فوراً وہیں پر یزید کی بیعت کر لی۔ اور عزیزان محترم جب اس نے بیعت کر لی اور یزید کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کا جملہ یاد رکھیے گا، اس نے امام حسین سے کیا کہا تھا کہ ہم نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جو بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ جب یزید کا زمانہ ختم ہو گیا، یزید کے بعد تخت حکومت پہ یزید کا بیٹا معاویہ آیا، اس نے اپنے باپ کی حکومت کو ٹھکرا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے عبد الملک ابن مروان آیا۔ اب جب عبد الملک ابن مروان جو ہے شام میں جیسے ہی حاکم بنا، اس نے سب سے پہلے حجاج ابن یوسف ثقفی کو بلایا۔ آپ نے حجاج کا نام سنا ہوگا، خدا کی لعنت اس کے اوپر، اس نے چن چن کے شیعوں کو قتل کیا تھا۔ اس نے حجاج کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر، اسے کہو کہ یا تو میری بیعت کرے یا تو ہم سے جنگ و قتال کرے۔ یہ جو ہے حجاج شام سے نکلا مکے جانے کے لیے، لیکن مکے سے پہلے یہ آیا مدینے۔ اب جب مدینے آیا تو عبداللہ ابن عمر کو خبر لگی کہ حجاج جو ہے مدینے آیا ہے۔ یہ پہنچا تھا رات میں، جب رات کے سناٹے میں یہ پہنچا تو عبداللہ ابن عمر اس کے بعد گیا، جانے کے بعد کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ عبد الملک جو ہے حاکم بن گئے ہیں۔ حجاج نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ میں عبد الملک کی بیعت کرنا چاہتا ہوں تمہارے ہاتھ پر۔ حجاج نے کہا بھائی میں ابھی آیا ہوں، رات میں تھوڑا سا آرام کر لینے دو، صبح آنا آرام سے بیعت کر لینا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں میں بیعت ابھی کروں گا۔ حجاج نے کہا بھائی تمہارے اندر ذہن اور ہے کہ نہیں، میں ابھی تھکا مارا ہے، میں بستر سوٹ نہیں سکتا، صبح ہونے دو آرام سے آ کے بیعت کر لینا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں میں تمہاری بیعت ابھی کروں گا۔ حجاج نے کہا بھائی اتنا زیادہ اتاولے کیوں ہو رہے ہو میری بیعت کرنے کے لیے؟ اب عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث سنائی کہ رسول کائنات نے فرمایا کہ ممات ولم یعرف امام زمان فقد مات میتۃ جاہلیہ، اگر میں نے تمہاری ابھی بیعت نہیں کی اور صبح تک کا انتظار کیا، اگر اسی صبح کے درمیان میری موت آ گئی تو لہذا میں جاہلیت کی موت مروں گا۔ تو عزیزان محترم یہ حدیث اتنی معتبر تھی کہ اصحاب کرام بھی اسی حدیث کے ذریعے دلیل پیش کرتے تھے۔ حجاج نے کہا کہ جب تم نے حدیث سنائی ہے اور بیعت کرنا چاہتے ہو، پھر میں آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں کہ امام حسین سے اس نے کیا کہا تھا، جو بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ حجاج نے کہا کہ اگر تم بیعت کرنا چاہتے ہو تو لہذا میں بہت تھکا ہوا ہوں، تو لہذا میں اٹھ نہیں سکتا، اگر تمہیں بیعت کرنی ہے تو میرے پیروں پر بیعت کرو۔ عزیزان محترم سمجھ میں آیا کہ اس نے امام حسین سے کیا کہا تھا کہ جو بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا دنیا میں بھی رسوا ہوگا آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ عزیزان محترم اسے حجاج کے پیروں پر بیعت کرنی پڑی۔ یہ ہے حدیث ممات ولم یعرف۔ یہ صحابہ کرام بھی جو اسی حدیث کے ذریعے جو ہے دلیل پیش کرتے تھے کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو عزیزان محترم ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت ہونی چاہیے۔ صرف یہ عقیدہ رکھ لینا کافی نہیں کہ مولا پردہ غیب ہے، مولا پردہ غیب، اور ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے عزیزان محترم کچھ نہ کچھ جو ہے روزانہ ہمیں جو ہے 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ جو ہے کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے اتنے پرامن کیوں ہیں؟
جہاں پوری دنیا جو ہے شیعت کی جو ہے دشمن ہو، تو پھر بھی ہم جو ہے اتنے پرامن ہیں، ہر سال عزاداری کر لیتے ہیں، ہر سال جلوس نکال لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا بڑا کمال ہے۔ عزیزو ہمارا بڑا کمال نہیں ہے، کوئی پردے غیب میں بیٹھ کے ہماری مدد کرتا ہے۔ عزیزو جب مولا ہماری اتنی مدد کرتے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ مولا کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ آج ہر جوان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں ایک شوق ضرور ہونا چاہیے، تمہاری جو بھی دعائیں ہیں ساری دعاؤں کو مانگا کرو، لیکن دل میں کم سے کم ایک دعا ضرور رکھا کرو کہ دنیا میں کم سے کم وقت کے امام کا دیدار ضروری ہے۔ عزیزان محترم، وقت کے امام کے دیدار کے لیے دعا کیا کیجیے، لیکن ہمارا جوان کہتا ہے کہ مولانا ہم تو آیت اللہ نہیں ہیں، ہم تو متقی نہیں ہیں، ہم تو عبادت گزار نہیں ہیں، ہم سے مولا ملاقات کیوں کریں گے؟ عزیزوں مولا سے ملاقات کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری نہیں ہے، آیت اللہ ہونا ضروری نہیں ہے، عبادت گزار بہت زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، امام سے ملاقات کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، امام سے ملاقات کرنے کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص رہے گی تو وقت کا امام آپ سے ضرور ملاقات کرے گا۔ عزیزان محترم، ایک دلیل آپ کے سامنے دے کر اپنی آپ کی رحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے جن کا نام ہے شیخ بھائی، آپ نے نام سنا ہوگا شیخ بھائی، بہت پائے کے عالم تھے، عالم کے ساتھ ساتھ وہ انجینئر بھی تھے، ان کے اندر کئی علم پائے جاتا تھا، ان کے اندر ایک علم پائے جاتا تھا جسے علم جفر کہتے ہیں۔ علم جفر اسے کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان پتہ لگا سکتا ہے کہ فلاں انسان اس وقت کہاں پر ہے۔ تو وہ ایک دن اپنے آپ میں سوچنے لگے کہ جب میرے اندر یہ علم پایا جاتا ہے تو ہو نہ ہو میں یہ پتا کروں کہ میرا وقت کا امام کہاں پر ہے۔ تو وہ جو ہے اصفہان میں رہتے تھے، انہوں نے عمل کرنا شروع کیا، انہیں پتا یہ چلا کہ میرا مولا اس وقت جو ہے اصفہان کے بازار میں ہے۔ عزیز و توجہ چاہتا ہوں کہ آپ کا مولا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ جو اپنا مسلح سمیٹنے کے بعد اصفہان کے بازار میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ مولا جو ہے ایک موچی کی دکان ہے، اور موچی کی دکان کے پاس ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، مولا جو وہیں پہ تشریف فرما ہے، ایک موچی کے پاس بیٹھا ہوا ہے ہمارا مولا۔ اب شیخ بھائی یہ سمجھنے لگے کہ لگتا ہے کہ اس موچی کو پتا نہیں کہ اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا امام ہے۔ تو یہ دور کھڑے ہو کے یہ سارا منظر دیکھنے لگے کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ یہی شیخ بھائی یہ سوچ رہے کہ کاش جو اس موچی کو پتا چل جاتا کہ اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا امام ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے جوتی اتارنے کے بعد اس موچی سے کہا کہ بھائی میری جوتی سل دو۔ اس موچی نے کہا کہ دیکھیے ابھی میں کسی اور کا کام کر رہا ہوں، جب یہ کام کر لوں گا پھر اس کے بعد آپ کی جوتی سلوں گا۔ اب شیخ بھائی کی دل کی دھڑکنیں پڑ رہی ہیں، اے کاش جو اسے پتا ہوتا کہ جو اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا امام ہے، یہ جو ہے امام کی جوتی جو ہے پہلی ہی فرصت میں سل دیتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امام نے کہا کہ بھائی میری جوتی سل دو۔ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ دیکھیے جو کام میں کر رہا ہوں پہلے وہ انجام دے دوں گا پھر اس کے بعد آپ کی جوتی سلوں گا۔ اب عزیزان محترم شیخ بھائی کی دل کی دھڑکنیں پڑ رہی ہے، کاش جو اسے پتہ چل جاتا کہ اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا امام ہے۔ اب عزیزان محترم مولا نے اسے تیسری بار کہا کہ تم میری جوتی کیوں نہیں سلتے؟ عزیزان محترم اتنا کہنا تھا کہ جو ہے موچی کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ سید میں چیخ چیخ کے جو ہے پورے بازار والوں کو بتا دوں گا کہ وقت کے امام آپ ہیں۔ اب عزیزان محترم شیخ بھائی کے دل کی دھڑکنیں اور بڑھ گئیں کہ اس موچی کو پتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا امام ہے۔ عزیزان محترم شیخ بھائی کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی آگے بڑھا کہ مولا سے ملاقات کروں، مولا وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ شیخ بھائی جو موچی کے پاس جاتے کہتے ہیں بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے پاس بیٹھنے والا شخص کون تھا؟ وہ موچی کہتا ہے مجھے پتا ہے میرے پاس بیٹھنے والا شخص جو ہے وقت کا امام تھا۔ شیخ بھائی نے کہا کہ پھر جو ہے تم امام کی جوتی کیوں نہیں سل رہے تھے؟ اس موچی نے کہا کہ امام مجھ سے جوتی نہیں سلوا رہے تھے، امام میرا امتحان لے رہے تھے، امام میرا امتحان لے رہے تھے۔ شیخ بھائی نے کہا کیسا امتحان لے رہے تھے؟ کہا دیکھو مولا ہی نے فرمایا کہ جس کام کا وعدہ پہلے تم نے کر لیا ہے اس کام کو پہلے انجام دو، چاہے تمہارے سامنے جو ہے زمانے کا بادشاہ ہی کیوں نہ آ جائے۔ لیکن عزیزان محترم آپ اور ہم ہیں، اگر کسی غریب کا کام کرنے بیٹھے اور اگر کوئی امیر آ گیا تو فوراً غریب کا کام چھوڑ کے جو امیر کی طرف دوڑتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ ناانصافی ہے، ہر انسان جو ہے آپ کی نگاہ میں برابر ہونا چاہیے۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے وقت کے امام کی ملاقات ہو جائے تو نیت کو خالص ضرور رکھنا. اور عزیزان مطلب 24 گھنٹے میں کچھ لمحے جو ہے آپ کو جو اپنے وقت کے امام کے لیے ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کریں. عزیزان مطلب بہترین چیز آپ کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں. اگر اس پر عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے وجود کے بعد جو ہے امام کے وجود کو جو ہے محسوس کریں گے. وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے جائیے اور آپ کا سر جو ہے جب تکیہ پر رکھ لیں تو پھر جو ہے 10 منٹ کے لیے آپ کے دل میں جتنے بھی خیالات ہیں دنیا کے سارے خیالات کو نکال دیجئے. صرف 10 منٹ کے لیے وقت کے امام سے گفتگو کیجئے. اپنے دل کی آواز سے جو ہے اپنے مولا سے آپ بات کیجئے. عزیزان محترم ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے دل کی آواز سے بات کریں گے نا آپ کو ایسا محسوس ہی ہوگا کہ جیسے آپ کی دل کی باتوں کو کوئی سن رہا ہے. عزیزان محترم سننے والا کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا امام ہے. امام سے محبت بڑھائیے. اور عزیزان محترم جب آپ کی امام سے محبت بڑھ جائے گی تو اتنا یاد ہے کہ جو بھی عمل انجام دیں گے عمل انجام دینے سے پہلے آپ ایک بار ضرور سوچیں گے کہ میرا مولا اس کام سے راضی ہوگا یا راضی نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے ہر شب جمعہ جو ہے شیعوں کے جتنے اعمال ہیں امام کے پاس جو ہے پیش کیے جاتے ہیں. جب شب جمعہ جو ہے مولا اپنے چاہنے والوں کے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں اتنا رغوف امام ہے, اتنا رحیم امام ہے, اتنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. جب آپ کے بد اعمال کو مولا دیکھتے ہیں نا تو عزیزان محترم مولا آپ کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں, مولا آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں تمہارے عمل اچھے ہو جائے. اور عزیزان محترم ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ مولا اس کو دیکھ کے آنسو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ آپ اپنے عمل کی وجہ سے وقت کے امام کو بلائیں گے. عزیزان محترم آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کے نام اعمال کو مولا دیکھیں تو آپ کے لیے دعا دیں اور آپ کے لیے جو اللہ سے کہہ سکے کہ بارے یہ میرے چاہنے والے ہیں, بارے یہ میرے ماننے والے ہیں. تو عزیزان محترم ایسا عمل انجام دیجیے جس کی وجہ سے آپ کے وقت کے امام کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ نہیں معلوم تمہیں کہ ہمارے مولا کے دل پر کتنی زیادہ جو ہے سب میں پڑے ہوئے. میں آپ کو بتاؤں انسان 70 یا 80 سال کا ہوتا ہے نا, ہم جب ہوش سنبھالتے ہیں تو 10-11 سال لگ جاتا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ امام حسین پہ کتنی گریا کرتے ہیں 60 سال یا 70 سال. لیکن عزیزان محترم 60 سال 70 سال ہونے کے بعد پھر بھی ہمارے دل میں جو ہے کمی رہ جاتی ہے کہ ہم امام حسین پہ گریا نہیں کر سکے. اب بتائیے آپ کا وقت کا امام 1200 سال سے اپنے جد حسین پہ گریا کر رہا ہے. تو عزیزان محترم جب مولا کے اوپر اتنی تکلیفیں ہیں, مولا جب اپنے جد پہ گریا کر رہے ہیں تو عزیزان محترم ہمیں اپنا عمل ایسا انجام دینا چاہیے کہ مولا ہمارے عمل کی وجہ سے گریا نہ کرے. اور عزیزان محترم ہمارا وقت کا امام تو یہاں فرماتا ہے کہ میں جب بھی اپنے جد کے مصائب کو سنتا ہوں زارت الہیہ کا جملہ اٹھا کے پڑھ لیجیے. میرا مولا فرماتا ہے کہ جب بھی میں اپنے جد کے مصائب کو سنتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں. عزیزان محترم ہم اور آپ کتنا روتے ہیں, 2 منٹ روتے ہیں حسین پر, پھر اس کے بعد جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں. اور عزیزوں ہم تو صرف جو ہے مصائب سن کے روتے ہیں, لیکن میرا مولا جب کربلا جاتا ہے نا سامنے وہ سارے مناظر آ جاتے ہیں تو میرا مولا اتنا گریا کرتا ہے. عزیزان محترم میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں. ایک آیت اللہ نے جب یہ روایت پڑھی کہ میرا مولا فرماتا ہے کہ میں جب حسین کے مصائب سنتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں. آیت اللہ کے ذہن میں یہ سوال بیٹھ گیا کہ آخر کربلا میں وہ کون سا لمحہ ہے, کربلا میں وہ کون سی مصیبت ہے جس کو سن کے میرا مولا خون کے آنسو روتا ہے. عزیزان محترم آیت اللہ نے ایک عمل انجام دینا شروع کیا کہ مولا سے ملاقات ہوگی تو میں مولا سے خود سوال کروں گا, مولا بتائیے کربلا میں وہ کون سا لمحہ ہے, کربلا میں وہ کون سی مصیبت ہے جس کو سن کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں. عزیزوں آیت اللہ کی دعا پوری ہوئی, مولا سے ملاقات ہوئی. آیت اللہ نے مولا سے کہا مولا بتائیے کربلا میں وہ کون سا لمحہ ہے جس کو سن کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں. مولا نے کہا بتا وہ لمحہ کون سا ہو سکتا ہے, وہ مصیبت کون سی ہو سکتی ہے. اس نے کہا مولا وہ علی اکبر کی شہادت ہو سکتی ہے. 18 سال کا دریا جوان. اور عزیزوں میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں, جب میرے مولا نے جناب علی اکبر کے سینے سے بچی کا پن نکالا تھا نا, آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے بار الہ حسین غریب ہو گیا, میرا قبر مارا گیا.
अजरकुमुल्लाह खैर जज़ा। मौला ने कहा कि वो अली अकबर की शहादत नहीं है। अब अज़ीज़ान मोहतरम ये आलिम दीन कहता है कि मौला हो सकता है वो जनाब कासिम की शहादत हो। अरे करबला में जितने भी शहीद थे सबके लाशें इमाम हुसैन उठा के लाए थे, लेकिन करबला में वाहिद वो शहीद है। जब इमाम हुसैन लाशा लेकर आए, जनाब उम्मे फरवा ने कहा आका हुसैन लाशा कहाँ है? इमाम हुसैन ने गठरी उठा के दिखाई, ऐ फरवा ये तेरा कासिम है। अजरकुमुल्लाह खैर जज़ा, अजरकुमुल्लाह खैर जज़ा। खुदा को किसी गम में ना रोना है सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। अजीजों जब भी आप गिरिया करते हैं ना, मेरा मौला सज्जाद फरमाता है ऐ मेरे बाबा के अज़ादार हो, तुमने सिर्फ सुन के इतना गिरिया किया है, अरे लेकिन सज्जाद ने अपनी आंखों से वो सारे मनाजिर। अजरकुमुल्लाह खैरन जज़ा। मौला ने कहा कि वो जनाब कासिम की भी शहादत नहीं है। अब एक मर्तबा ये आलिम दीन कहते कि मौला हो सकता है कि वो जनाब अब्बास की शहादत हो, अरे जिसके दोनों बाजू कलम हो गए थे। अजीजों तफसील से नहीं पता, मौला ने कहा कि उनकी भी शहादत नहीं है। अब ये आलिम दीन ने कहा हो सकता है कि मौला वो 6 महीने के लिए असगर की शहादत हो, अरे करबला का सबसे छोटा शहीद है असगर। मौला ने कहा नहीं, असगर की भी शहादत नहीं है। अब एक मर्तबा आलिम दीन ने कहा कि मौला हो सकता है कि वो हुसैन की शहादत हो, अरे 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन करबला में शहीद कर दिया गया। अजीजों जो है अपने कलेजे को संभालिएगा। मौला ने कहा कि वो हुसैन की भी शहादत नहीं है। आलिम दीन ने हाथों को जोड़ के कहा मौला बताइए वो कौन सी मुसीबत है जिसको सुन के खून के आंसू रोते हैं? मौला ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, अरे हमारी माँ बहनों का करबला से कूफा, कूफा से शाम के बाजार में जाना मुनादी निदा दे रहा था, और जमाने वालों देखो ये नबी की बेटियां हैं। अजरकुमुल्लाह खैरन जज़ा। बस आखिरी जुमला और आपकी रहमत तमाम। अजीजों आप ही जितने इंसान यहाँ पे बैठे हो सबके सब गैरतमंद हो। आप मुझे इंसाफ से बताइए जब बाजार में रश होता है तो आप अपनी औरतों से क्या कहते हैं कि देखो अभी बाजार में रश है, अभी बाजार ना जाना। एक मामूली सा इंसान इतना गैरतमंद होता है कि अपनी औरतों को उस वक्त बाजार में नहीं भेजता जब बाजार में रश हो। अरे अब जरा कोई सज्जाद के दिल से पूछे, शाम का बाजार था, मुनादी निदा दे रहा था, और जमाने वालों देखो ये नबी की बेटियां हैं, ये नबी की याद है, ये नबी की नमाज इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न व क़ज़ाहि व तस्लीम अल-यौम सियारमुल लज़ीना ज़लमू व यमनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबिय्या व बालिहा व बनिया सिर मुस्तौदिफिया बेअदद महातब इल्म। बारिला हमारी इस मुक़द्दस इबादत को कबूल फरमा। बारिला